ایپس شہد کی مکھی کے زہر سے بنائی جاتی ہے۔ شہد کی مکھی کے زہر میں بھی خدا تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اور شہد میں بھی شفا رکھی ہے۔ ان دو باتوں میں فرق یہ ہے کہ شہد کی شفا مثبت اثر دکھاتی ہے، یعنی مثبت ان معنوں میں کہ اس کے اندر جو بھی مادے موجود ہیں ان کے رد عمل کے طور پر نہیں، بظاہر یہی علم ہے ہمارا، کہ بلکہ ان کے اندر شفا کے مادے موجود ہیں جو براہ راست اثر دکھاتے ہیں۔ ان کے بعض ایسے حصے زہر جو کنسنٹریٹ کرتے ہیں وہ اس کے ڈنگ کی طرف آ جاتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے جس شہد کی مکھی کے اندر یہ دو طرفوں کی تفریق ہو رہی ہوتی ہے خود بخود۔ لعاب کی طرف خدا تعالیٰ شفا کے حصے بھیج دیتا ہے اور ان کو چھاننے کے بعد جو گند بچتا ہے وہ ڈنگ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف زہر ہے اور ایک طرف شفا ہے، لیکن شفا کے مادوں کا زہر کے مادوں سے ایک تعلق ضرور ہے، اس کا برعکس اثر دکھاتے ہیں نا۔ اس لیے میرا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں شہد کی شفا کا ذکر فرمایا ہے، اگر شہد کی مکھی کے زہر کو ہومیوپیتھی میں استعمال کیا جائے تو شہد والا اثر ہی مثبت اثر دکھائے گی، کیونکہ یہ رد عمل سے کام لیتی ہے۔ مگر شہد والے حصے پر تحقیق ابھی بہت ہی کمزور ہے اور مسلمانوں کو، خصوصاً احمدی مسلمانوں کو توجہ کرنی چاہیے۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک دمشق کے احمدی تشریف لائے تھے سوئٹزرلینڈ میں، جو شہد کی مکھی کے اوپر ڈاکٹریٹ کر رہے تھے اور ریسرچ کر رہے تھے اس کی شہد پر۔ ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ خصوصیت سے اس پہلو سے اس پر غور کریں۔ ان کا ایک دفعہ مجھے خط آیا بعد میں کہ وہ میں نے شروع کیا ہے تجربہ، لیکن پھر اس کے بعد رابطہ کٹ گیا۔ تو احمدی ڈاکٹروں کو شہد پر بھی غور کرنا چاہیے۔ پہلے میں یہ حصہ بیان کروں گا کہ باقی مرض کا وقت نہیں ہوگا، اس لیے میں اتنا حصہ آج میں بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ وقف جدید کے دوران جب میں وہاں کام کیا کرتا تھا تو بعض شہد کے چھتے توڑنے کے ماہرین اور شائقین سے یہ کہا تھا کہ مجھے مختلف موسموں کے، مختلف پھولوں کے، مختلف وقتوں کے شہد نمونتاً تھوڑے تھوڑے دو، اور ان سب میں نے رنگ میں فرق دیکھا، اور شہدوں میں رنگوں میں بہت ہی فرق ہے، بہت وسیع اسپیکٹرم ہے اس کا۔ اس لیے مجھے اس کا خیال آیا کہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ شہدوں کے رنگ مختلف ہیں۔ اب پھولوں کے بھی رنگ مختلف ہیں، بے شمار انسانوں کے بھی۔ خصوصیت سے جہاں رنگ مختلف ہونے کا ذکر اللہ فرماتا ہے، مثلا انسانوں کے ذکر میں بھی، تو اس میں کوئی حکمت، گہری حکمت پیش نظر ہوتی ہے، ورنہ تو رنگ ہر چیز کا دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے شہد کی شفا کے پہلے یہ فرمانا کہ مختلف الوانہ، اس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں ہنٹ دیا گیا ہے کہ اگر رنگوں کے لحاظ سے تم شہد کی تقسیم کرو گے تو مختلف امراض کے ساتھ بعض رنگوں کا ضرور تعلق ہوگا۔ اس پہلو سے تحقیق ضروری ہے۔ وہ جو تھوڑا تھوڑا شہد میں نے مختلف رنگوں میں اکٹھا کیا تھا، اس کی باقاعدہ ابھی اس کی لیبلنگ کرنی تھی، اسپیکٹرم بنانے تھے، تو پھر یہ 1982 آ گیا۔ پھر وہ میری شیشیاں غالباً دفتر پرائیویٹ سٹی میں پڑی رہ گئی ہوں گی یا کہیں وقف جدید سے میں نے منگوا لی تھیں، مگر تحقیق کا مجھے موقع نہیں ملا۔ تو جو احمدی دوست دلچسپی رکھتے ہوں شہد میں، تحقیق میں دلچسپی رکھتے ہوں، ان کو چاہیے کہ رنگوں کے فرق کے اوپر بھی غور کریں اور ان کی لیبلنگ کریں، اور اگر ان کو ملا سکتے ہوں بعض موسموں، بعض پھولوں سے، تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ پھر ان کو بیماریوں سے ملانا یہ ایک دو دن کی بات نہیں، ایک عمر کی تحقیق چاہیے۔
मसलन फिजी से जो शहद आता है बिल्कुल स्याह रंग का होता है, यानी इतना स्याह कि बाद लोग उसे दवाई समझते, शायद मानते ही नहीं। हमारे यहाँ एक खातून काम किया करती थी, उनको शहद का बहुत शौक था। मैं जो शहद भी लेके आता था वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता था। तो मैं पूछता था बच्चों से, वो कहते नहीं हमने तो नहीं शौक, हम तो नहीं पीते। वो ख़त्म जल्दी होता था। दिल नहीं चाहता था कि उन पर कोई इल्ज़ाम लगाए आदमी, क्योंकि कोई हर्ज नहीं, वो भी खाएं बेशक, मगर दिल तजस्सुस था कि पता तो करूं कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से भी वाज़ेह जवाब था कि नहीं मैं नहीं हूँ। तो मैंने एक दफ़ा फिजी का शहद बोतल में रख के वहाँ रख दिया, वो स्याह रंग का बहुत ही स्याह था। तो उन्होंने वो उसको चखा भी नहीं। तो कुछ देर के बाद देखा तो बोतल ख़त्म नहीं हो रही। तो मैंने कहा कि मन वो ज़रा ले आके दें कि वो दवाई, मैं कहा वही दवाई उसी से राज खुल गया कि वो दवाई समझ रही, वरना शायद समझा होता तो गया था वो भी। तो बहुत अच्छी चीज़ है शायद, बेशक सब खाएं मिलके, मगर शहद के मामले में रिसर्च में बहुत कमी है। रशिया में हो रही है, इंग्लिस्तान में, अमेरिका में भी बाज़ हिस्सों में हो रही है। कुछ किताबें मैंने एक दफ़ा इकट्ठी की थी। तो एक तो अहमदी डॉक्टरों को चाहिए कि शहद पर जो लिटरेचर है वो इकट्ठा करें। आपको भी शौक़ है मुबशर नई नई तहकीक का, शहद पर भी है ना आपको शौक़? हम बताएं क्या क्या आपने किताबें देखी हैं? क्या रिसर्च ये पता है सिर्फ, अभी इकट्ठी नहीं की किताबें। अब चीनी सिस्टम पर तो करते रहते हैं, मुझे भी भेजते रहते हैं, शहद पर नहीं की अभी। सरेदस्त तो किसी को यहाँ भी जो ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी वगैरह जो बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं उनसे शहद के मुतालिक मुख्तलिफ किताबें निकलवा के पढ़नी चाहिए। और बाज़ तराजिम हुए हैं गैर ज़बानों के, उनमें भी पढ़नी चाहिए। रशिया में भी प्रोग्राम हमारा जाता है, वहाँ उज़्बेकिस्तान वगैरह, वहाँ भी जो अहमदी ख़वातीन या दूसरे दोस्त सुनते हैं मर्द भी, वो भी पता करें। रशिया में बहुत तहकीक हुई है। मॉस्को में अल्लाह के फजल से अब एक बहुत काबिल खातून अहमदी हुई हैं और वो बड़ी स्कॉलरली लेडी हैं। वो भी मुझे पता लगा था कि सुनती हैं हमारे प्रोग्राम। तो अगर उन तक आवाज़ पहुँचे तो वो भी मॉस्को लाइब्रेरी से पता करें। तो इंग्लिश में बाबरा कार्टलैंड की किताब